نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف مبعوث کیا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تعلیم و تربیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں۔ سارے انبیاء اور رسول انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اور آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں انسانوں کی جو تعلیم و تربیت کی، اس کا مقصد وحید یہ تھا کہ انسان زمین میں خلافت و نیابت کی جو ذمہ داری ہے اسے احسن طریقے سے پورا کر سکے، تاکہ وہ دنیا میں کامیاب زندگی گزارے اور آخرت میں اللہ کی رضا کا مستحق بن سکے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین انسان تیار کیے اور ان کے ذریعے سے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا، اور پھر اس مثالی معاشرے کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی اسلامی ریاست قائم کی۔ لیکن بنیادی نقطہ آپ کی تعلیم و تربیت کا یہ تھا کہ ایک فرد کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ وہ اچھا انسان، بہترین مومن اور مسلمان اور اعلیٰ اخلاقی کردار کا حامل ہو۔ پھر دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دنیا میں دین حق کو غالب کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ساتھی عطا فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کے لیے خاص طور پر چن لیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جدوجہد کرو، کوشش اور محنت کرو، قربانیاں دو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں اسی مقصد کے لیے چنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننے کے لیے انتخاب کیا، ان کو منتخب کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلامی انقلاب کے لیے ہراول دستے کا کام کیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تعلیم و تربیت میں اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھا کہ ایک ایسا گروہ تیار کیا جائے کہ جو اسلامی انقلاب کے لیے ہراول دستے کا کام دے سکے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اقامت دین کے لیے منتخب فرما دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار فرمائے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اور پھر آپ کے بعد انہوں نے ایک منظم جدوجہد کے تحت خدا کے دین کو قائم کیا، اسے قائم رکھا، اور وہ اللہ کے دین کے محافظ بن کر کھڑے ہوئے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر رکھا تھا. تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا مقصد. اب اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ذرائع کو اختیار کیا ان میں سب سے پہلا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا اپنا کردار، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات تھے. کان خلقہ القرآن، کہ آپ لوگوں کے سامنے گویا کہ چلتا پھرتا قرآن تھے اور قرآن کی تعلیمات کا اعلیٰ نمونہ تھے لوگوں کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ اپنی تعلیم و تربیت کرتے تھے اور اپنے خد و خال کو درست کرتے تھے. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کے لیے اختیار کی وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعلیم و تربیت قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور قرآن کے ذریعے سے ان کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو فہم و فراست عطا فرمائی تھی، اس فہم و فراست کی بنیاد پہ حکیمانہ انداز میں آپ اپنے اقوال و افعال سے لوگوں کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے. قرآن مجید کو آپ نے شروع دن سے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا اور لوگوں کو قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کی ترغیب دی اور اس کا خود عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. مثلا خود اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمیشہ قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہتے تھے اور قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے اور راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں قرآن مجید کی تلاوت ایک طویل عرصے تک کیا کرتے تھے اور بڑا لمبا قیام فرماتے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا. آپ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے. میں نے سمجھا کہ 100 آیات پر رکوع کریں گے، آپ 100 آیات سے بھی گزر گئے. میں نے سمجھا سورہ بقرہ ختم کر کے آپ رکوع کریں گے، آپ نے سورہ بقرہ ختم کر کے سورہ نساء شروع کر دی. میں نے سمجھا سورہ نساء ختم کر کے رکوع کریں گے، آپ نے اس کے بعد آل عمران شروع کر دی اور سورہ آل عمران مکمل کر کے آپ نے رکوع فرمایا اور پھر رکوع بھی انتہائی طویل. اور اس طریقے سے آپ نے نماز مکمل کی. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تلاوت کیسی ہوتی تھی وہی صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پہ وقف کرتے تھے اور مد والے حرف پہ جو ہے وہ اس کو کھینچتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عذاب کی کوئی آیت آتی تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، رحمت کی دعا کوئی آیت آتی تو وہاں اللہ سے رحمت کا سوال کرتے تھے. اس طرح قرآنی آیات پر غور و تدبر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے صرف ایک رکعت میں تقریباً قرآن مجید کا 6واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرما لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ یہی وہ تعلق تھا جس کی بنیاد پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قرآن کے ساتھ یہ شغف تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے یہ کہنا پڑا کہ کوئی آدمی 3 دن سے کم وقت میں قرآن مجید ختم نہ کرے، اس لیے کہ وہ اس کے اوپر غور و تدبر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں بار بار توجہ کے باوجود قرآن مجید کی تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں اور اس کو کتنا سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر کتنا غور و فکر کرتے ہیں، ہم سب اپنا حال خود جانتے ہیں۔ لیکن وہاں کیفیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں لوگ 3 دن کے اندر اور ہفتے کے اندر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور قرآن کی آیات کے اوپر غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اس کا تدبر بھی کرتے ہیں اور اس کی آیات کا فہم بھی حاصل کرتے ہیں اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکیمانہ انداز تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، لوگ 2 حلقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک حلقہ قرآن کی درس و تدریس میں لگا ہوا ہے اور دوسرا حلقہ اللہ کا ذکر و فکر میں مشغول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو ذکر و فکر کا حلقہ ہے یہ بھی خیر اور بھلائی کے کام میں مصروف ہے، لیکن جو لوگ قرآن کی درس و تدریس کر رہے ہیں یہ جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، اور آپ اس درس کے حلقے کے اندر جو ہے وہ خود بھی بیٹھ گئے۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ اس مقصد کے لیے آپ نے مکے میں دار ارقم کو مرکز بنایا اور مدینہ میں مسجد نبوی میں صفہ کا مقام خاص طور پر جو ہے اس مقصد کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتے تھے۔ آپ نے فکر آخرت کی آبیاری کو بھی لوگوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ اور اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر آخرت کی فکر رہتی تھی۔ ایک موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی کچھ بوڑھے نظر آنے لگے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، نبا اور سورہ تکویر جیسی سورتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ یہ وہ سورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ اگر ہم ان کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھیں تو آخرت ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت کی وجہ سے وقت سے پہلے بوڑھے نظر آنے لگے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ راتوں کو قیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور مدتوں اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرتے رہتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا کہ حساب یسیر کیا چیز ہے، آسان حساب، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا کس قدر احساس ہے، جبکہ آپ محبوب رب العالمین ہیں، آپ جنت کا دروازہ کھولیں گے، سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کی بے حد و حساب خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، تمام انسانوں سے افضل، لیکن آپ کو حساب کی یہ فکر ہے کہ راتوں کو کھڑے ہو کر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں اس حساب کی کس قدر فکر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال پر کہ آسان حساب سے کیا مراد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بات پرس کیے بغیر، پوچھ گچھ کیے بغیر اس کو چھوڑ دے اور اس سے یہ نہ پوچھے کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا، بلکہ اس کو سفر صرف نظر کر کے اس کو معاف کر دے۔ یہ آسان حساب ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، تو وہ شخص تو مارا گیا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس بنیاد پہ فکر آخرت جو لوگوں کے اندر آپ نے پیدا فرمائی، اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر کس طرح فکر آخرت پائی جاتی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام جن کے پاس جنت کی ضمانتیں موجود تھیں، وہ گھاس کا تنکا ہاتھ میں لے کر کہتے تھے کہ کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اور پھر زار و قطار ہوتے تھے۔
اور کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ چڑیا مجھ سے بہتر ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حساب نہیں ہوگا اور مجھ سے حساب لیا جائے گا، اور پھر زاروں قطار روتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ ہر آدمی کے دل میں آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس قدر پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتا تھا، وہ اپنی زبان اور اپنی آنکھوں کا محافظ خود بن گیا تھا، اور اسے اس بات کی فکر ہر لمحے دامنگیر رہتی تھی کہ میں نے مرنے کے بعد اپنی زندگی کے تمام اعمال کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو یہ فکر آخرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبادات کا حکم دیا، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات ہے، نوافل ہیں، تہجد ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و فکر ہے، خدمت خلق ہے، حسن اخلاق ہے، دعوت و تبلیغ ہے، جہاد و قتال ہے، ان تمام ذرائع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے وعظ و تلقین کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے اور اپنے عمل اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کی تعلیم و تربیت کی۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افصح العرب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی زبان عطا فرمائی ہے اور ایسا قادر الکلام مجھے بنایا ہے کہ مختصر الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے دریا کو کوزے میں بند فرما دیا کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر خطاب فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، اور آپ کا خطبہ ختم ہو گیا۔ انہی چار کلمات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے وہ تعلیمات رکھ دی جس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ اسلام کا پورا اخلاقی ڈھانچہ ان تعلیمات کے اندر موجود ہے، جن میں جنت میں داخلے کا لائحہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکمت برے قول کے اوپر جو ہے وہ پوری کتاب جو ہے لکھی جا سکتی ہے، جس میں آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب راتوں کو لوگ گہری نیند کے خراٹے لے رہے ہوں تم اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بالصلاۃ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کیسے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں ایک چیز ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ اہم ترین باتوں کو تین مرتبہ دہراتے تھے تاکہ سامعین کے ذہن نشین ہو جائیں۔ اسی طرح آپ جب کسی کو مخاطب کر کے کوئی اہم بات سمجھانا چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کو نام لے کر پکارتے، مثلا فرماتے یا معاذ، یا فلاں، اور اس طرح سے بندہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا تو پھر اس سے اپنی بات اس کے سامنے بیان کرتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز بھی اختیار فرماتے تھے کہ لوگوں سے یہ کہتے کہ کیا میں تمہیں فلاں چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں فلاں چیز کی خبر نہ دوں، الا اخبرکم۔ تو اس طرح انداز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ سامعین متوجہ ہو جائیں، تاکہ سننے والا جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ بات کو سنے۔ ایک موقع پہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ سنو، تم مجھے بہت محبوب ہو، اور یہ بات آپ نے اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، کس قدر آپ اپنے ساتھیوں سے پیار اور محبت کرتے تھے کہ اے معاذ اللہ کی قسم تم مجھے محبوب ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں بھی آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
یہ دعا ہے جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیارا اور حکیمانہ انداز اختیار فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک وصیت کے مطابق اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلات کے ذریعے سے بھی لوگوں کی تعلیم و تربیت کی۔ مثلا اس کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے صاف اور شفاف پانی کی نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کے چیل باقی رہ سکتا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مرتبہ غسل کرنے کے بعد وہ میل کے چیل بالکل صاف ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کی یہی خاصیت ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے عمل کے بارے میں مثال دی، ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک کھیتی تیار ہے، فصل پک چکی ہے اور وہ اپنا کھیت سے جو ہے وہ فصل کو کاٹ رہے ہیں۔ جب وہ آخر پر پہنچتے ہیں کھیت کے تو پیچھے سے کھیت جو ہے وہ پھر پک کر فصل تیار ہو جاتی ہے اور وہ واپس آتے ہیں پھر پیچھے سے کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ یہ عمل جاری ہے۔ اور میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو فرشتے نے مجھے بتایا کہ یہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھائی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کشتی میں قرعہ اندازی کے لیے ذریعے کچھ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ ان میں سے آدھے لوگ کشتی کے نچلے حصے میں سوار ہیں اور آدھے لوگ اوپر کے حصے میں سوار ہیں، اور جب نیچے والے پانی لینے کے لیے بار بار اوپر آتے ہیں تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب ہم اوپر آتے ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا کر لیتے ہیں کہ کشتی کے پیندے میں سے ایک پھٹا اکھاڑ لیتے ہیں، لکڑی نکال لیتے ہیں تو پانی نیچے سے خود بخود اوپر آ جائے گا، تو ہمیں اوپر جانے کی زحمت بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گناہ کا اور اس غلطی کا اور اس منکر کا جو انہوں نے ارادہ کیا، اگر اوپر والے لوگ بر وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ان کو اس غلط کاری سے منع کر لیں گے اور روک لیں گے تو دونوں بچ جائیں گے، اور اگر وہ نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اور ان کو اس غلط کام سے نہیں روکیں گے تو جب وہ نیچے والے اس کشتی کے پہندے میں سوراخ کر لیں گے تو وہ کشتی ڈوب جائے گی، اور جب کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے اس بنیاد پر نہیں بچ سکیں گے کہ انہوں نے کشتی میں سوراخ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ بھی نیچے والوں کے ساتھ ڈوب جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑا اور کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا، جس کے نتیجے میں سب کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہترین تمثیل کے ذریعے سے ہمیں اپنے فرض منصبی کو بہتر سے بہتر انداز سے ادا کرنے کی تعلیم و تربیت دی کہ تم مسلمان جنہیں خیر امت بنایا گیا ہے، اور تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ تم نے دنیا میں برائیوں کو مٹانا ہے، برائی کرنے والوں کو ہاتھ سے روکنا اور منع کرنا ہے، اور زبان سے اس کی مذمت کرنی ہے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ اس طریقے سے تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ تم نے دنیا میں خیر اور بھلائی کو پھیلانا ہے اور شر کا جو دروازہ بند کرنا ہے اس کو روکنا اور منع کرنا ہے۔ تو اس مثال کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حقیقت سمجھائی کہ اگر ہم اس فرض منصبی کو ادا کرنا چھوڑ دیں گے اور برائیوں کی مذمت نہیں کریں گے تو جب انسانیت کی کشتی ڈوبے گی تو پھر ہم بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بچوں اور خواتین کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، 10 سال کے ہو جائیں تو بچوں اور بچوں کے بستر الگ کر دو، اور اگر 10 سال کے بچے نماز ادا نہ کریں تو اس پر انہیں سرزنش کرنے کی تعلیم بھی دی، یعنی پھر ان کے اوپر سختی بھی کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ انہیں کھلی چھوٹ دے دی جائے اور پھر وہ باغی اور سرکش بن جائیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو حسن ادب سے
یعنی اچھی تعلیم سے زیادہ کوئی بہترین عطیہ نہیں دے سکتا. یعنی بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرنا یہ سب سے بہترین عطیہ ہے جو کوئی والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جو بچے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، 8 سال کی عمر میں حضور کے پاس آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی، کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تھی بچوں کے ساتھ. پھر جب کسی بچے کو آپ پکارتے بلاتے تو پیار سے کہتے یا بنیہ، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیٹا تھا پہلے خاوند سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور بچہ ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کے آداب سکھائے. ارشاد فرمایا سم اللہ یا غلام، اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو. کل بیمینک وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس بچے کو کھانے کے آداب کی جو ہے وہ تعلیم دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے جو آداب سکھائے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان آداب کو ملحوظ رکھیں. بسم اللہ کر کے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں. کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت ہو اس کا شکر ادا کریں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جب تک وہ شدید بھوک اور ضرورت نہ ہو اس وقت تک کھانا نہ کھائیں. پھر پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. آج اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ بے شمار جو بیماریاں انسانوں کے اندر پھیل چکی ہیں ان میں ایک بڑا سبب ان بیماریوں کا یہ ہے بسیار خوری اور منہ کے چٹخورے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، خیر القرون میں لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے اور ان کے صحت کا راز اس چیز کے اندر تھا کہ جب تک شدید طلب نہ ہو، بھوک نہ ہو، اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور جب کھانا کھاتے تھے تو اس سے ہاتھ اس وقت کھینچ لیتے تھے جب ان کی بھوک ابھی باقی ہوتی تھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا. اس طرح آپ نے خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی خاص اہتمام فرمایا. اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اسلام سے قبل، خواتین کا کوئی مقام نہیں تھا معاشرے کے اندر، انسانوں کے درمیان، اور ان کو مردوں کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا. بچیوں کو زندہ درگور کر لیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے والدین اور بہن بھائیوں کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دی. ارشاد فرمایا کوئی آدمی 2 یا 3 بیٹیوں کو یا بہنوں کو اچھی تعلیم و تربیت کر کے ان کی شادی کر دے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ الگ دن مقرر کر رکھے تھے اور وہ خواتین کو جو ہے وہ تبلیغ فرماتے تھے. اسی طرح خطبہ جمعہ میں خواتین حاضر ہوتی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے. اور عیدین کی نمازوں میں تو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو تلقین کی کہ جس خاتون کے پاس پردے کے لیے چادر نہ ہو وہ کسی اور سے ادھار چادر مانگ کر جو ہے وہ عیدگاہ میں پہنچے. اور اگر کوئی خاتون حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو وہ بھی عیدگاہ میں آئے، نماز ادا نہ کرے لیکن خطبہ سنے اور اس کے بعد مسلمانوں کی اجتماعی دعا کے اندر جو ہے وہ شریک ہو. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم و تربیت پہ خاص توجہ فرمائی. اور آپ نے انصار کی خواتین کو، انصار کی عورتوں کو بہترین عورتیں قرار دیا اور اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ انصار کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں کہ وہ تعلیم و تربیت کے معاملے میں جھجک نہیں رکھتی ہیں. یعنی کوئی مسئلہ ان کو پوچھنا ہوتا ہے، کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو وہ بلا جھجک جو ہے وہ پوچھتی ہیں. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی، خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے امہات المومنین کو بھی، اپنی ازواج مطہرات کو بھی ذریعہ بنایا. اور بالخصوص امہات المومنین میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کم سنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ عقد میں آئی تھی اور آپ نے ان سے نکاح اور شادی کی تھی.
اور طویل عمر انہوں نے پائی، 80-85 سال کی عمر تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، اور انتہائی ذہین اور فہم و فراست والی خاتون تھی، تو ان کے ذریعے سے خواتین کو جو ہے وہ ان مسائل کا علم ہوا جن مسائل کا علم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خواتین کو شاید نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ خواتین کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کی تعلیم و تربیت کی ہے اس میں آپ نے بہترین اخلاق کی تعلیم لوگوں کو دی، جیسا کہ قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مزکی اور مربی تھے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے اور لوگوں کو تزکیہ نفس کرتے تھے، تو اس تزکیہ نفس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، خوش خلقی، سچائی، دیانتداری، ایفاء عہد، صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، عاجزی، خاکساری، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی، اور حسن ظن اور عفو و درگزر اور صبر و برداشت۔ یہ اسلامی اخلاقیات یا انسانی اخلاقیات کی وہ بہترین چیزیں ہیں جو ان کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی، اور خود ان اخلاقیات کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو جہاں آپ نے ان بہترین اخلاق کو لوگوں کے اندر پیدا کیا، وہاں اخلاق رذیلہ سے لوگوں کو جو ہے وہ پاک اور صاف کیا، مثلا جھوٹ، بدعہدی، چغلی، غیبت، حسد اور بغض اور بددیانتی، دھوکہ، تکبر، قطع رحمی، والدین کی نافرمانی، یہ وہ بری خصلتیں ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خود ان چیزوں سے کوسوں دور تھے اور خود آپ بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کی شہادت قرآن مجید نے یوں دی ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے لوگوں کو منع کیا، اس حوالے سے لوگوں کی تعلیم و تربیت اس انداز میں بھی کی کہ آپ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ کوئی آدمی میرے سامنے آ کر کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی منفی بات نہ کرے کہ اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر کوئی میل آ جائے۔ گویا کہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی سے منع فرما دیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تعلیم دی کہ اے انس، اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنے دل میں کسی کے لیے بدخوائی اور کینہ کبھی نہ رکھنا، اپنے دل کو کینے اور بدخوائی کی کھوٹ سے جو ہے ہمیشہ پاک رکھنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، یعنی میرا دل جو ہے وہ ہر طرح کے کینے اور بغض اور حسد اور ایسی کمزوریوں سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، تو جو میرے طریقے سے محبت کرے، جو میری سنت سے محبت کرے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بہترین اخلاق تھے، وہ اخلاق جو انسان اپنے اندر پیدا کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کے طریقے اور حضور کے اخلاق سے محبت رکھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں حاصل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم و تربیت کے طریقے میں ایک انداز یہ بھی تھا کہ مسجد نبوی میں ایک اعرابی، ایک بدو آیا اور اس نے پیشاب کر دیا۔ لوگ آگے بڑھے اسے روکنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا، کہا اسے اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ اور حاجت پوری کر چکا تو آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور سمجھایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ مسجد کے آداب اس شخص کو تعلیم دیے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد صحابہ سے یہ کہا کہ ان سنگریزوں کے اوپر جہاں اس نے پیشاب کیا ہے پانی بہا دو تو یہ پاک ہو جائیں گے۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت، اور یہ تھا آپ کا حکیمانہ انداز، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف عمدہ طریقے سے، بہترین نصیحت سے۔ اس سے بہتر نصیحت کا انداز کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت میں لوگوں کے جذبات اور احساسات کا بھی خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر آپ سے کہتا ہے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے گناہ کرتا ہوں، بدکاری، جھوٹ، شراب اور بھی کچھ برائیوں کا ذکر کیا، لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک عمل ان میں سے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں جس کا آپ مجھ سے وعدہ لے لیں گے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ اچھا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، مجھ سے عہد کرو، تو اس نے عہد کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ عرب وعدے کے ویسے بڑے پکے ہوتے تھے، تو اس شخص نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جب شراب پینے کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو کیا کہوں گا، اگر کہوں گا شراب پیا تو حد جاری ہو جائے گی۔ اس طریقے سے وہ شراب سے باز آ گیا، زنا کا ارادہ کیا، پھر یہی خیال آیا۔ تو اس طرح سے جس برائی کا ارادہ کرتا تھا تو یہی سوچتا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں۔ اس طریقے سے اس سے یہ ساری برائیاں چھوٹ گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے ساری برائیوں سے نجات مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، یعنی صدق، سچائی جو ہے وہ تمہیں ہر مصیبت اور پریشانی سے نجات دیتی ہے، لیکن جھوٹ جو تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس شخص کی تعلیم و تربیت کی کہ جھوٹ چھوڑنے کے نتیجے میں وہ دوسری برائیوں سے بھی اس کو نجات مل گئی۔ اس طرح ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ برہم ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بیٹھا لیا اور صحابہ کرام کو روک دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز میں، بڑے دل نشین انداز میں اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا فعل کرے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے ساتھ تم یہ برا فعل کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ پھر اس طرح ماں کا ذکر کیا، پھر اس طرح بیٹی کا ذکر کیا، پھوپھی اور خالہ کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات سمجھائی کہ تم جس عورت کے ساتھ برائی کرو گے وہ کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ تو جب تم یہ بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسرے بھی یہ بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چھاتی پہ اپنا دست مبارک رکھا اور اس کے حق میں ہدایت کی دعا فرمائی۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یوں اٹھا کہ اس کو ہدایت نصیب ہو گئی اور وہ ان تمام برائیوں سے تائب ہو گیا۔ یہ تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حکیمانہ پیارا انداز تعلیم و تربیت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انداز یہ بھی اختیار فرمایا کہ آپ نے لوگوں کو نیک اعمال کے اوپر مداومت سے اختیار کرنے اور مستقل مزاجی کے ساتھ نیک عمل کرنے کی جو ہے وہ تعلیم و تلقین کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جو بھی نیکی کے کام آپ کرتے تھے وہ ہمیشہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرتے تھے، راتوں کو جو تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، اور کبھی اگر آپ کو نکاحت زیادہ ہو اور جسم مضمحل ہو تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن کبھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس کو بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ کرے۔ تو تھوڑا سا عمل بھی اگر مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ پھر جو عمل مستقل طور پر ایک انسان کرتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی انکساری کی لوگوں کو تعلیم و تربیت کی، اور خود آپ عاجزی اور انکساری کا جو ہے وہ اعلیٰ نمونہ تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لوگوں کے اندر کوئی خاص لباس، کوئی خاص وضاحت اختیار نہیں فرمائی، بلکہ باہر سے اگر کوئی وفد آتا تھا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا پڑتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، اور یہی طرز عمل صحابہ کرام نے بھی اختیار فرمایا تھا۔ خلفائے راشدین نے بالخصوص اسی طرز عمل کو اختیار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور خاکساری کا انداز یہ بھی تھا کہ آپ گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جوتے اور کپڑے خود جو ہے وہ مرمت کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، محسن انسانیت، دنیا کے سب سے عظیم انسان، اور اپنے جوتے اور اپنے کپڑے جو ہے وہ اگر پھٹے ہوئے ہوں تو خود مرمت کر لیتے تھے۔ آج وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے گدی نشین اور پیر حضرات اور بعض جو ہے وہ لیڈر اور علماء کرام بھی،
کہ اپنی ایک خاص وضاحت، اپنا خاص حلیہ اور خاص طریقہ کار انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اپنے لیے خاص مسندیں انہوں نے جو ہے وہ قائم کی ہوئی ہیں۔ وہ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری اور عاجزی کا انداز تو یہ تھا کہ سفر کے دوران صحابہ کرام کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگے تو لوگوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں تقسیم کر لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لاؤں گا۔ صحابہ نے اصرار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ کام خود انجام دیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ تمہارے درمیان اپنے آپ کو ممتاز کر لوں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ہمراہیوں میں اپنے آپ کو ممتاز کر لیتا ہے۔ اور پھر آپ نے لکڑیاں کاٹ کر لائیں اور ان لکڑیوں سے کھانا پکایا گیا۔ غزوہ خندق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں پیٹ پر پتھر باندھ کر خود شریک تھے کہ جب ایک صحابی نے آپ کو ایک پتھر پیٹ پر بندھا ہوا بھوک کی وجہ سے دکھایا کہ اس نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ نے اپنا پیرہن مبارک اوپر اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور پھر خندق کی کھدائی کے دوران جو سخت چٹان اور پتھر آتا تھا آگے، تو وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے اور آپ اس سخت چٹان اور پتھر کو جو ہے وہ توڑتے تھے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اور یہ عاجزی اور انکساری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پائی جاتی تھی۔ اور اسی کا عکس صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا وقت وفات پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، اور جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے عیسائیوں نے ان کو طلب کیا تو غلام کے ساتھ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف چلے۔ اہل مدینہ نے ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ بہت دور جا رہے ہیں، نئے لوگوں میں جا رہے ہیں، کافروں میں جا رہے ہیں، عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں، اچھے کپڑے زیب تن کر لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نہیں مانا اور وہی پیوند لگے کپڑے پہن کر وہ بیت المقدس میں پہنچے، اور اس شان سے بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے کہ وہ اور غلام باری باری سواری پر بیٹھتے تھے، اور جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا وقت آیا تو اس وقت غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ اس نے التجا کی کہ امیر المومنین آپ سوار ہو جائے، میں سواری کی مہار پکڑ لیتا ہوں۔ امیر المومنین نہیں مانے، اور امیر المومنین بیت المقدس میں اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ پیوند لگا کرتا پہنا ہوا تھا اور اپنے غلام کو سواری پہ بٹھایا ہوا تھا اور خود اس کی مہار پکڑ کے بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے۔ یہ شان تھی ان کی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کو گورنر بنا دیا گیا، لیکن سادگی کا عالم یہ تھا کہ ایک دن ایک شخص نے ان کو عام مزدور سمجھ کر یہ کہا کہ میرا یہ گھاس کا گٹھا جو ہے فلان جگہ تک پہنچا دے، تو انہوں نے گھاس کا گٹھا اٹھا لیا اور اسے اٹھا کر چلنے لگے۔ جب گھاس کا گٹھا اپنے مقام پر پہنچا دیا تو کسی شخص نے ان سے کہا کہ ظالم انسان تو نے کیا ظلم کر لیا، یہ تو ہمارے گورنر ہیں۔ وہ التجا کرتا ہوا آپ کے پاس آیا، معذرتیں کرنے لگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معذرتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو قوم کا خادم ہوں، سید القوم خادم ہوں۔ اور یہی کیفیت خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں اس شان کی زندگیاں تھیں، سادگی اور عاجزی ان زندگیوں کے اندر اس طرح پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے اور مہمان کی تعظیم کرنے کی تعلیم دی، اور خود اس کا عملی نمونہ یوں قائم کیا کہ ابشا سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر ٹھہرایا اور اس کے بعد خود ان کو کھانا کھلایا۔ صحابہ نے اصرار کیا کہ ہم یہ خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھیوں کی مہمان نوازی کی تھی جب لوگ ہجرت کر کے مکہ سے ابشا کی طرف گئے تھے، تو انہوں نے میرے ساتھیوں کی مہمان نوازی کی تھی، یہ میرے مہمان ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا کے عظیم انسان، محسن انسانیت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابشا کے لوگوں کی مہمان نوازی خود کی۔ کیا اس سے بہتر مثال خدمت خلق کی اور مہمان نوازی کی کوئی مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حسب مراتب ان سے جو ہے وہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ ایک جنگ کے اندر ہاتون تائی کی بیٹی جو ہے وہ قید ہو کر آ جاتی ہے، آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو اس کو بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے باعزت طریقے سے گھر پہنچا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باعزت طریقے سے گھر پہنچا دیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اسی خاتون کے جو ہے وہ بھائی تھے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
تو آپ نے ان کے بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ مسند پیش کی، نشست اپنی خاص طور پر ان کے لیے پیش کی، اور پھر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عدی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے ساتھ غریب غربے لوگ ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تم یقین جانو کہ ایک وقت آئے گا کہ ہیرا سے لے کر مکہ تک ایک عورت سونو اچھالتی ہوئی سفر کرے گی، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، اور عدی سنو کسرا فتح ہوگا اور اس کے کسرا کے خزانوں کے مالک مسلمان بنیں گے۔ تو حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کسرا؟ یہ ایران کا حکمران، اور ایران فتح ہو جائے گا؟ اور پھر کسرا فتح ہوا تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ضعیف العمر انسان تھے، سب سے زیادہ ضعیف انسان، خود فرماتے ہیں کہ جب کسرا فتح ہوا تو ان خزانوں کو اکٹھا کرنے اور اسے مال غنیمت کے طور پر سمیٹنے والوں کے اندر میں خود بھی شامل ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت۔ آپ اگر عفو و درگزر کی تعلیم دیتے ہیں تو آپ نے اپنے بہترین دشمنوں کو بھی معاف کر کے اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ نے لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم دی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے پاس مال ہو اور اس کے اوپر 3 دن گزر جائیں کہ میں اسے اللہ کی راہ میں تقسیم نہ کر سکوں، الا یہ کہ اس کو میں نے کسی قرض خواہ کے لیے جو بچا کر رکھا ہو۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج غیر معمولی طور پر آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ سونا آیا تھا اور مجھے یاد نہیں رہا، وہ گھر میں پڑا ہوا تھا تو مجھے یاد آیا تو میں اسے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام اپنے مال کو بے دریغ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دیتے تھے اور خرچ کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خرچ کرنے پر ان کو جنت کی جو بشارت دیتے تھے اس کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنا بہترین مال پیش کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مور لگی اونٹنی ہے جسے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 700 مور لگی اونٹنیاں جنت میں تیری منتظر ہیں۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا نماز کو بڑی اہمیت دی اور نماز باجماعت پڑھنے کی تلقین کی، تو خود آپ نے یہ عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ 2 آدمیوں کے سہارے، جب آپ انتہائی علیل تھے اور آپ کی ٹانگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ 2 آدمیوں کے سہارے کے باوجود آپ قدم اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ سکیں، تو آپ پاؤں گھسیٹتے ہوئے 2 آدمیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہے تھے تاکہ باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صلہ رحمی کی تعلیم دی ہے تو خود صلہ رحمی کے ایسے نمونے پیش کیے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھے میرے حق سے محروم رکھے میں اس کو اس کا حق دوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، اور جو مجھ سے قطع رحمی کرے میں اس سے صلہ رحمی کروں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے صلہ رحمی اور کیسے لوگوں کا حق ادا کیا۔ مکے میں قید پڑ گیا وہ اہل مکہ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا، آپ ہجرت میں مجبور ہوئے، وہاں قید پڑا، انہوں نے ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے ابو سفیان کو غلے کی رسد بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اشرفیاں بھی عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری اور شجاعت کی تعلیم دی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قدر بہادر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار کے سائے میں بھی بہادری اور جرت کا مظاہرہ کیا۔ ایک موقع پہ آپ سفر کے دوران ایک درخت کے پاس آرام فرمانے لگے تو ایک کافر اور بدبخت شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور آپ کی تلوار کو اٹھا کر آپ کے سر پر رکھ کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ اے محمد مجھے یہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے اس شخص کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ آپ نے اس تلوار کو ہاتھ میں اٹھا کر اس سے کہا اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میری اس تلوار کی زد سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ خوف زدہ ہو گیا اور معذرت کرنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و سچائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کی کیفیت ایسے مقام پہ جہاں بڑے بڑے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے تھے، مثلا غزوہ احد کے موقع پر صحابہ منتشر ہو گئے تھے لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پہ قائم تھے، اور غزوہ حنین کے موقع پر جب تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی
اس تیروں کی بوچھاڑ میں صحابہ کرام منتشر ہو گئے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام استقامت کے ساتھ اپنے مقام پہ کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اگر صبر و برداشت کی تعلیم دی تو خود صبر و برداشت کا جو ہے وہ عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو اس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام جس چیز کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے، جس بات کی تربیت لوگوں کو دیتے تھے، اس کا خود عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اسلامی اخلاقیات کا بہترین نمونہ تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کی تعلیم و تربیت کے اوپر بھی خاص توجہ دی، اور شروع دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ تھا کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو اسلامی نظام کے محافظ ہوں، اور اسلامی ریاست جب قائم ہو تو میرے بعد وہ اس اسلامی ریاست کے قائد اور لیڈر بن سکیں، اور امت مسلمہ کے بھی محافظ ثابت ہوں، اور اس دین کے بھی حفاظت کرنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد تیار کیے ان میں خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی ایسے لوگ موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس چیز کی صلاحیت رکھتے تھے، اور یہ اہلیت ان کے اندر تھی کہ وہ اسلامی ریاست کے سربراہ کے طور پر مسلمانوں کی جو ہے وہ قیادت کر سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرح کے گرم سرد حالات میں، مشکل اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، اور پھر اپنے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کے لیے انہیں ساتھ رکھا، غار ثور میں وہ آپ کے ساتھ رہے، اور اسی طریقے سے دیگر مشکل اوقات میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تعلیم و تربیت کی کہ جب حضور کی وفات کے بعد انتہائی نامساعد حالات تھے۔ سب سے پہلے تو خلافت کے معاملے میں مسلمانوں پہ اختلاف ہوا، اور مدینے کے لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں جو اکٹھے ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، تو ان کے درمیان یہ اختلاف شروع ہو گیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما وہاں بر وقت پہنچے، اور انہوں نے اپنی فہم و فراست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ایسا فیصلہ فرمایا کہ پوری امت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پہ متفق ہو گئی۔ اور پھر خلافت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بہادری اور جرت اور استقامت کے ساتھ اتنے مشکل ترین فیصلے کیے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جیش اسامہ کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انتہائی نامساعد حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو قائم رکھا اور جیش اسامہ کو روانہ کیا، حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ دے رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ جیش اسامہ کو روک دیا جائے۔ اسی طرح سے پھر منکرین زکوٰۃ تھے، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا اور نبوت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو گئے، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے اور مرتد ہو گئے۔ ان سب کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی استقامت کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کیا، اور ان ساری جو ہے وہ شر کے جو سرگناہ تھے ان کا خاتمہ کیا، اور اسلامی ریاست کو قائم رکھا۔ اور آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر دیگر صحابہ کرام نے اس اسلامی نظام کی حفاظت کے لیے اپنی مالی اور جانی قربانیاں کی، اپنی بہترین صلاحیتوں کو صرف کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا تو اس کو بہترین زمانہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ پھر خلافت راشدہ کو اگر آپ نے امت کے لیے باعث رحمت اور بہترین قرار دیا تو اس میں خلفائے راشدین جیسے عظیم قائد اور رہنما مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ملوکیت آ جاتی ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان جب مسلمانوں کا قائد اور رہنما بنتا ہے تو انہوں نے پھر سے خلافت راشدہ کے دور کو جو ہے وہ زندہ کر لیا۔ تو اس لیے قیادت کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں قائد اعظم کی قیادت میں ہم مسلمانوں نے اس خطہ زمین کو حاصل کیا، بہت بڑی قربانیاں دی گئیں، اور اس میں قائد اعظم کی مخلص انصاف پسند اور حق پرست قیادت تھی، جنہوں نے وہ ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا مسلمانوں کا اس بر صغیر کے اندر، ایک بھیڑ تھی جن کو ایک قوم بنا دیا، ان کو منظم کیا، اور اس کے بعد اس خطہ زمین کو حاصل کیا۔ تو اس لیے قیادت کا بڑا اہم رول ہے۔ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قائدین تیار کیے کہ انہوں نے آپ کے بعد اسلامی نظام کی حفاظت کی اور اسلامی ریاست کی حدود کو مزید جو ہے وہ وسعت دی۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قائدانہ کردار کہ آپ نے اس طریقے سے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی، بہترین افراد تیار کیے اور اعلیٰ اوصاف سے مزین وہ اوصاف حمیدہ رکھنے والے انسان اور اعلیٰ اخلاق اور بہترین سیرت و کردار کے انسان تیار کیے، جن کے اندر قیادت و سیادت کے بھی بہترین اوصاف پائے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تعلیم و تربیت کی کہ وہ نمونے کے انسان ہیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کا جو ہے وہ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم و تربیت کو اختیار کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہج کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔